مقتحمی یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ فجر کی میں نے آیات جو ہے وہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی اور طاق کی بھی قسم یاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ میں کوئی اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے اپنے انتہائی قریبی دوست اور بھائی جناب یعقوب خانانی صاحب کو جمعہ پر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ کراچی بیسڈ ہیں، میمن ہیں اور 36 سال سے دبئی میں ہیں، اور میرا اور ان کا تعلق ان کے زہد تقوی اور ان کی اللہ تعالیٰ کا جو خشیت الہی لرنڈ آدمی ہیں، اور ملینئر کمپنیز جو ہوتی ہیں ان کے آڈٹ کرتے ہیں، بینکوں کے یا ڈفرینٹ کمپنیز کے۔ یہ ایک بہت ہی نیک کام کے لیے پاکستان تشریف لائے ہیں۔ کوئی کمپنی کا شخص فوت ہوا اور بیوہ کے لیے تشفی آمیز کلمات کہنے اور ان کو دلاسا دینے کے لیے خصوصی طور پر دبئی سے تشریف لائے ہیں، اور 5 اسٹار ہوٹل میں ان کا اسٹے تھا، تو میں نے کہا مدرسے میں آ جائیے وہاں قیام فرما لیجیے، تو انہوں نے بطیب خاطر قبول کیا۔ بہر طور صبح اٹھتے ہیں 3 بجے تو قرآن کریم کی صدا بلند ہوتی ہے، بچے قرآن کریم پڑھ رہے ہوتے ہیں، بزرگ آدمی ہیں اور 3 بجے کرسی ڈال کے سین میں صبح بیٹھ جاتے ہیں، چاروں طرف سے قرآن کریم کی صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، بچے قرآن کریم یاد کر رہے ہوتے ہیں اور یہ محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کے آنے پر انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خوش بختی ہے بہت کم پاکستان تشریف لاتے ہیں، بہت کم، ویری ریئر۔ اب آئے ہیں تو میں نے کہا چلیں برسبیل تذکرہ آپ کا ذکر بھی ہوتا جائے، اور یقیناً ہم ان کی دعاؤں سے بھی فیض یاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تقوی، زہد اور ان کی دیانت اور امانت جو کہ مسلم ہے اضافہ فرما دے۔ یہ مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اس میں کچھ حرمت والے مہینے ہیں، اور حرمت والے مہینوں میں ایک یہ ہمارا ذی الحج کا مہینہ جو ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اور جمعہ دنوں کا سردار ہے۔ سید خدری فرماتے ہیں، رسالت امام نے فرمایا کہ جمعہ دنوں کا سردار ہے اور مہینوں کا سردار رمضان ہے، اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا مہینہ ذو الحج ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا مہینہ ذو الحج ہے، اور رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قسم کو یاد فرمایا، طاق راتوں کی قسم کو۔ اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق عداد کو پسند فرماتا ہے۔ جامعہ ترمذی کی روایت ذی الحج کے اس عشرے میں عبادت و ریاضت کے حوالے سے، ما من ایام احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو کوئی دن اتنے پسند نہیں ہیں ان یتعبد فیہ من عشر ذی الحج، کہ جن میں عبادت کی جائے، اور ان دنوں میں سب سے زیادہ جو محبوب دن ہے اللہ کو یہ ذی الحج کا جو ہے یہ 10 دن ہیں۔ یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنۃ، اس میں روزے، اس 10 دنوں میں روزہ رکھنا بالکل ایسے ہے جیسے بندے نے سال بھر روزے سے رہا۔ وقیام کل لیلۃ، اور ہر رات کا قیام جو ہے منہا بقیام لیلۃ القدر، وہ بالکل ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا۔ یہ عشرے کی فضیلت کے حوالے سے کچھ باتیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ 10 دن آ جائیں تو اللہ کی تحلیل کرو اور تکبیر کرو، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ما من یوم اکثر ان یؤتق اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ جتنے بندے جہنم سے آزاد کرتا ہے، فیہ ابدا من النار من یوم عرفہ،
یعنی یوم عرفہ کو اللہ سب سے زیادہ بندوں کو جہنم کی آگ سے آزادی دیتا ہے. اور پھر وہ حدیث آ جاتی ہے فلا یاخذن شعرا ولا یکلمن ظفرا، کہ بال نہیں کٹوانے اور ناخن نہیں کٹوانے، زیر ناف بال نہیں کاٹنے، اور جس نے قربانی کرنی ہے اور اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ کئی گنا بڑھ جائے گا. یہ مستحب عمل ہے. یہ کون سا عمل ہے؟ نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ اس کو سنت موقد ہے، یہ مستحب عمل ہے. پھر ایک اور حدیث امام بخاری کی لے لیتے ہیں اور پھر دو باتیں میں خود بھی کر لیتا ہوں. امام بخاری کی حدیث 969 نمبر ہے اور راوی ہے عبداللہ ابن عباس. فرماتے ہیں ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو اعمال پسند ہیں من ہذہ الایام العشر، یہ ان 10 دنوں میں جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں. پوچھا یا رسول اللہ ولا جہادی فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ان دنوں میں نیک اعمال صالح کرنے کا زیادہ اجر و ثواب ہے؟ قال ولا جہادی فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسہ و مالہ، ہاں لیکن وہ مجاہد جو گھر سے نکلا، مال بھی خرچ کیا، فلم یرجع من ذلک بشیء، واپس نہ جان اس کی آئی نہ مال اس کا آیا، تو فرمایا اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے، وگرنہ ان 10 ایام میں نیکی کرنے والا جو ہے وہ مجاہد سے، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ہے. رسالت امام صاحب انہ یصوم 9 فی ایام ذی الحج، 9 ذی الحج کا آپ روزہ رکھتے تھے، آپ 8 اور 9 کا رکھیں گے. سنت 8 اور 9 کا ہے. میں آخر میں جا کے پھر شاید بات کروں. چلے جی، میں نے کتنی اجر و ثواب کی باتیں آپ کو بتائی ہیں. یہ مسلمان قوم اجر و ثواب میں اتنی الجھ گئی مستحبات میں کہ انہوں نے فرائض کو چھوڑا، واجبات کو چھوڑا اور سنت موقدہ کو چھوڑا. میں نکلا گھر سے تو میرا گھر ایک گلی کے اندر ہے، اس کو 1، 2 اور 3 راستے آتے ہیں. ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا اور انہوں نے موٹے تازے بیل لا کے اور اس گلی پر بھی باندھ دیے ہیں، ادھر بھی باندھ دیے ہیں، ادھر بھی باندھ دیے ہیں. 100 مجسوں کے اکراس دا روڈ بھی باندھ دی ہے جہاں کوئی گاڑی کھڑی کر سکتا تھا. بڑے بڑے اونٹ اور موٹے تازے بیل، یہ 55 لاکھ کا بیل ہے، یہ 80 لاکھ کا بیل ہے، یہ 22 لاکھ کا بیل ہے، سارے باندھ دیے ہیں. نہ میں ادھر سے جا سکتا ہوں. رات میرا پوتا 5-6 ماہ کا میرے ساتھ تھا، وہ گائے اور بیل کو دیکھا، اتنا چیخا رویا جب بیل نے آواز نکالی. مجھے بچے پکڑ رہے ہیں، 2 نے پکڑا ساجی گوبر ہے، ادھر ہٹ جائیں ادھر ہٹ جائیں. اب میں کھڑا ہوں آرام سے، یار یہ اس گائے کو تو ادھر کر دو، مجھے گزرنے تو دو. میں نے گلی کے سرفراز صاحب میری باتیں غور سے سنے آپ توجہ کے ساتھ. نہ مجھے ادھر سے میں جا سکتا ہوں، نہ اس گلی سے جا سکتا ہوں، نہ اس گلی سے جا سکتا ہوں. مجھے بھاگے 2-3 نوجوان آئے. علامہ صاحب اے 9 جڑے نے ایک کل تو نہیں کٹنے تے اے وال کل تو نہیں کٹنے تے مچھاں جڑیاں اے وال اے کدوں تو نہیں کٹنے. یہ مجھے پوچھ رہے ہیں. میں کیوں؟ میں نے مجھے تو پہلے میں بھرا پڑا تھا اندر سے، میں تو پھٹ گیا. میں نے کہا ناخن کا تو تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ یہ کب کاٹنے، یہ کب کاٹنے، مستحب عمل ہے. اور جو رب نے تم پر فرض کیا کہ مسلمان بھائی کو تکلیف نہ دو اور اب ان راہوں میں رکاوٹیں کھڑی کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو اذیت نہ دو. رسالت امام ہم حج جہاد پر جا رہے تھے اور دیکھا کچھ مجاہدین نے ایک نے سامان سارا وہاں درمیان میں رکھ دیا. پوچھا یہ سامان کس کا ہے؟ تو وہ کہا یا رسول اللہ فلاں شخص. فرمایا اس سے کہو تیرا کوئی جہاد نہیں ہے، آنا آؤ، نہیں آنا جاؤ واپس. نہ تیرا یہ جہاد رب کو پسند ہے نہ مجھے پسند ہے. تو نے راستے میں تکلیف کیوں دی ہے، رکاوٹ کا سبب کیوں بنا ہے؟ میں نے کہا 4 بیل تم نے یہاں باندھ لی ہیں، 2-3 تم نے کولر لگا دیے ٹھنڈے پانی کے، نہ میں ادھر سے جا سکتا ہوں. یہ تمہیں اجر و ثواب کا اتنا فکر ہے کہ ناخن نہیں کاٹنے، مونچھیں نہیں کاٹنی، تو جو مجھے عذاب میں ڈال دی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں نے کہا کاش تم دن میں 10 دفعہ ناخن کاٹو، 10 دفعہ مونچھیں کاٹو، یہ ہمیں عذاب میں مبتلا نہ کرو.
ایسی قوم الجھی ہے اجر و ثواب کے اندر، ایسی قوم الجھی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ فرائض حقوق العباد کی پامالی ہے، اجر و ثواب کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا، میں کہ نوجوانوں، جتنا تمہیں رب نے ثواب دینا ناخن کاٹنے سے، اس سے 10 گنا زیادہ عذاب تمہیں مخلوق خدا کو اذیت میں دینے کے لیے آئے گا، اسے 10 گنا ثواب اللہ تمہیں دے گا۔ آگے پھر خیر انہوں نے دیکھا کہ تو مولانا تو برس کے علامہ صاحب تو وہ جلال میں آ گئے۔ پھر وہ 2 قدم آگے بڑھا تو وہ ایک صاحب اور ساتھ ان کی میڈ تھی، وہ سلوپ بنی ہوئی ہے، اور جناب انہوں نے اندر بکرے باندھے ہوئے تھے۔ اب انہوں نے کیا کام کیا، میں جب عشاء کے قریب نکلا، دھڑا دھڑ پائپ لگا کے سارے بکروں کی مینگنے اور وہ گوبر اور سارا نکال کے دھو کے پورچ کو صاف کر لیا۔ تو میں کھڑا ہوں شلوار پکڑ کے ایسے کہ میں گزروں کیسے۔ تو میں نے کہا یہ کہتے جی روز شام نو صفائی ہوندی، صبح 2 ٹائم اسی خیال کرنے ہیں نا، قربان بڑی انہاں دی عزت کرنے ہیں، 2 ٹائم نو آنے بھی ہے تو خیال بھی کرنے ہیں۔ میں نے کہا گھر میں کوئی اور گندگی ہے تو بھی نکال کے باہر ڈال دو، گھر میں کوئی گندگی ہے تو بھی نکال کے ڈال دو۔ ایسی کم فہم اور کم عقل قوم، ایسی کم عقل قوم۔ میں نے کہا یہ ان کو نہلانے سے اجر، کہتے قربانی کی جہاں تو بڑی ثواب ہے۔ میں کہ تمہیں اللہ نے 10 گنا زیادہ عذاب دینا ہے۔ میں نمازی آدمی ہوں، یہ سارا گوبر دھو کے تو نے باہر کر دیا ہے، مینگنیاں باہر ڈال دی ہیں، یہ سائیکل والا گزرے گا میرے کپڑے تباہ کرے گا، اوروں کو خراب کرے گا۔ میں کہ یہ جو تم ثواب کے پیچھے بھاگے چلے جا رہے ہو نا، اللہ نے تمہیں 10 گنا زیادہ عذاب دینا ہے۔ کاش تم اس ثواب کو چھوڑ کے رب کی مخلوق کا خیال کرتے، حقوق العباد کا خیال کرتے۔ کہ ہے بات کرنے والی، ناخنوں کے پیچھے پڑے ہیں کہ ناخن نہ کاٹے، مونچھیں نہ کاٹے۔ اللہ کے بندہ مستحب عمل ہے، ضرور کرو، اس سے زیادہ بدرجہ اولا بات یہ ہے جلدی نکلنا پڑتا ہے گھر، 2-3 بچے آتے ہیں، کوئی اس بیل کا منہ ادھر کرتا ہے، کوئی اس گائے کا منہ پکڑتا ہے، اور مجھے یوں گزارتے ہیں، پل سرات سے مجھے گزار رہے ہیں، یوں مجھے وہاں گلی کے اندر لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور تینوں طرف سے انہوں نے یہ جانور باندھ دیا کہ گلیاں ساری بند کر دی ہیں۔ یہ اجر و ثواب کے طلبگار، انہیں پتہ ہی نہیں، پہلے تکلیف رفع کریں پھر مونچھیں اور باقی کام کر لیں، وہ ہم خیال نہیں کرتے۔ امام مسلم کی حدیث ہے 9 ذی الحج کا یکف 9 ذی الحج کا روزہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، ایک روزہ خلاف سنت ہے، 9 کا روزہ خلاف سنت ہے، آپ کو 8 اور 9 دو رکھنے پڑیں گے، 8 اور 9 ذی الحج کو، اور 10 کو تو خیر نہیں رکھتے، 10 کو بھی تھوڑا سا، 10 کو ہلکا سا روزہ رکھ لیتے ہیں، بس وہ 12-1 بجے والا روزہ نا، وہ بھی رکھ لیتے ہیں تھوڑا سا برکت کے لیے کہ جی وہ 2.5 روزے رکھنے آپ نے جی، 8 اور 9 کے 2 مکمل اور 10 کا آدھا، کلیجی سے افطار کرنا ہے، ہمارا روزہ ہے۔ چلے جی 2 روزے ہیں جی، اور یہ آپ کے ماضی کے گناہوں کو اور آئندہ آنے والے صغیرہ گناہوں کو، کون سے گناہوں کو؟ یہاں حدیث میں صغیرہ کوئی نہیں ہے، یہ میں خود کہتا ہوں صغیرہ گناہ، حدیث میں کوئی نہیں صغیرہ لکھا ہوا، میں کہتا ہوں صغیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ، میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور ماہ صیام جو ہے، یہ ماہ ذی الحج جو ہے ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات اور اس کے فیوز کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ نے کوئی میری گفتگو سے نتیجہ اخذ کیا؟ آپ بھی جانوروں کو لا کے رانا صاحب سبحان سے کہیں چلو باہر باندھے جانے سارے، گزر نہ پائے کوئی، کوشش کرو کوئی بچ کے گزر نہ پائے، جتنی اذیت دے سکتے دیں، بکرے باندھے، گائیں باندھے، جتنا خراب کسی کو کر سکتے ہیں کریں، اور اجر و ثواب کی امید اللہ سے لگا کے بیٹھ جائیں۔ ایسا نہیں کرنا، آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ میکسیمم آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو آپ سے تکلیف نہ پہنچے، اپنے جانور کو سنبھال کے رکھیں، میڈ کو سمجھائیں، اپنے جو ملازم ان کو سمجھائیں، ان کی جو آلائش ہے آلائش کو سنبھالیں، سڑک پر نہ آنے دیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں، اللہ قربانی سے بھی زیادہ اجر عطا فرما دے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا۔ آپ کو تو مسلمان پر حقوق کا پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اور سورۃ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا، اپنا۔ یہ مقام خلت یہ کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے، اور پھر کڑوی باتیں بھی تھوڑی تھوڑی کرتا چلا جاتا ہوں۔ ویسے آپ تو بڑے کمال کے لوگ ہیں، 4 محافل کا انعقاد کرتے ہیں اور عاشق رسول بن جاتے ہیں،
کمال تو یہ ہے نا، آپ تو عاشق رسول بن جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بننے کے لیے جن مشقتوں سے گزرنا پڑا آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اتنی تکلیفوں سے گزرنے کے بعد، اتنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد کہیں جا کے اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ یہ سارے امتحانات جو ہم نے لیے ابراہیم ہر امتحان میں پورے اترے، لہٰذا اس کے نتیجے میں ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ ہم نے موسٹ ایزیسٹ وے، ایک ذکر کی محفل کر لیں، 2-4 درود پاک کی محفل کر لیں اور عاشق رسول بن جائیں، کیا ہی بہتر ہوتا کہ ان عشاق کو بھی دیکھا جاتا جنہوں نے میدان جہاد میں اپنی گردنیں بھی کٹوائیں اور جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں زخم نیزے کا یا تیر کا زخم نہ ہو، پھر جا کے ٹائٹل ملا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور اتنا آزمایا کہ وہ ہماری ہر آزمائش پہ پورے اترے۔ جب پورے اترے آزمائشوں کے بعد وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، پھر ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ پھر ہم نے کیا کیا؟ بالکل ان کا اپنا مقام خلت، خلا درمیان میں رکھنے کو بھی کہتے ہیں، احتیاج کو بھی کہتے ہیں، خلا محبت بھی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ سے محبت وہ اطاعت تھی، اطاعت انہوں نے کی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ابراہیم علیہ السلام سے الطاف و کرم اور ثناء جمیل تھا کہ اللہ نے ان پر لطف و کرم کیا۔ آپ مظاہر قدرت کی نفی کی، آپ نے پرستش ہو رہی تھی، کہیں سورج کی، کہیں چاند کی، ستاروں کی، سب کو ساقط الاعتبار قرار دیا، اور بت پرستی کی آپ نے نفی کی، آتش نمرود سے نکلے اور پھر بیٹے کی قربانی کی، مرحلہ وار ساری تکلیفیں اٹھاتے اٹھاتے آپ خلت کے مقام پر فائز ہو گئے۔ اور رسالت ماں علیہ السلام سے پوچھے یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام تو خلیل اللہ ہے، آپ؟ فرمایا میں حبیب اللہ ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حبیب اللہ ہوں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام بات کا مظہر ہے۔ کس کا مظہر ہے؟ رانا صاحب، ڈاکٹر صاحب، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی صفات کا مظہر ہے، آپ نے فرمایا ہے میں اللہ کی ذات کا مظہر ہوں۔ وہ صفات کا مظہر ہے، اللہ نے انہیں اپنی نشانیاں دکھائی تھیں، وہ رب کی صفات کا مظہر ہے۔ جتنی بھی یہ نشانیاں ہیں کائنات کے اندر، یہ آسمان، زمین، کلسٹرز آف سٹارز، گلیکسیز، جو کچھ جنت، جتنی بھی دوزخ، وہ ساری کے ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور صفات ہیں۔ فرمایا میرے جد امجد اللہ کی صفات کا مظہر ہے اور میں رب کی ذات کا مظہر ہوں، کہ میں نے رب کی ذات کا مشاہدہ کیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے روز قیامت رسوا نہ کرنا اور میری خطائیں معاف کر دینا اور میرا ذکر جمیل ہر زبان پہ جاری فرما دینا۔ فرمایا اللہ نے مجھ سے خود وعدہ فرما لیا کہ میں آپ کو اور آپ کی امت کو روز قیامت رسوا نہ ہونے دوں گا۔ محبت کی بات، اور حسان بن ثابت کے اشعار کیا کہتے ہیں؟ احسن من کا لم تر قط عینی، کہ یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا نہیں، حبیب اللہ ہے نا، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہی نہیں۔ واجمل من کا لم تلد النساء، کہ آپ جیسا حسین کسی عورت نے جنم نہیں دیا۔ دیکھیں ایک شاعر، پنکھڑی نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کسی ہے، میر کو پڑھ لیں آپ، سودا کو پڑھ لیں، امن دہلوی کو پڑھ لیں آپ، غالب کو پڑھ لیں، شعراء کو پڑھ لیں۔ فگریٹو سپیچ اور مبالغہ جو ہے اپنے انتہا کو ہوتا ہے، لیکن نہ تو مبالغے کا تصور صحابہ سے کیا جا سکتا ہے، نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر حسان نے یہ کہا یا رسول اللہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ کوئی حسین نہیں دیکھا، تو فرمایا حسان تو نے سچ کہا، تیری آنکھوں نے نہیں، اس چشمے فلک نے بھی مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ آپ کی نگاہیں تو محدود ہیں، چشمے فلک نے مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہیں دیکھا۔ اور آپ نے یہ بھی ٹھیک کہا کہ کسی ماں نے مجھ جیسا حسین نہیں جانا، یہ بھی تم نے بالکل سچ کہا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور کہا کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ خود چاہتے تھے کہ مجھے ایسا پیدا کیا جائے، ایسا پیدا فرمائی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بات اتنی بڑی ہے۔ پھر اس کو انڈورس کس نے کیا؟ رسالت مآب علیہ السلام نے انڈورس فرمایا کہ جو کچھ آپ نے کہا سچ کہا۔ تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ نبی کسی غلط بات کی تصدیق کریں گے؟
کیا تصور ہے کہ اللہ کے رسول کسی ایسی بات کو انڈورس کر دیں، تصدیق کر دیں جو ماورائے عقل ہو، خلاف امر ہو اور خلاف حقیقت بھی ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ آپ نے تائید فرمائی تو یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور شیخ سعدی نے کہا تھا یا صاحب الجمال و سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، کہ یا رسول اللہ آپ صاحب جمال بھی ہیں، انسانیت کے سردار بھی ہیں، آپ کا رخ تاباں جو ہے سورج اور چاند سے زیادہ روشن ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ۔ شیخ سعدی بات کیسی کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کی تعریف کا حق ہے اس کائنات کے اندر کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، ایسی تعریف تو کر ہی کوئی نہیں سکتا۔ بعد از بزرگ توئی قصہ مختصر، یا رسول اللہ اللہ کے بعد آپ سے زیادہ کوئی تعریف کے لائق ہے ہی نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور پھر کہتے لم یاتی نظیر کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی مثل تو کسی نے اللہ نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا۔ تو کیا آپ کے کہیں ایمان میں یہ بات موجود ہے کہ کسی شخص کی شبہات شکل و شبہات یا مماثلت ہے رسالت مآب علیہ السلام؟ حسنین کریمین کی تھی، ویسے حسنین کریمین کی آدھا دھڑ تھا، ان کی مماثلت تھی، لیکن کوئی یہ تصور کرے کہ میری مماثلت ہے، مشابہت ہے، وہ پاسبل نہیں ہے۔ اور کہا کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آگے کے قتیل شفائی کیا کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے، پتہ نہیں قتیل شفائی کو کیا، ویسے عام طور پہ قتیل شفائی کا مزاج ایسا نہیں ہے۔ قتیل شفائی کا، یہ میں اشعار پڑھ رہا ہوں، ان کا مزاج ایسا نہیں، کہتے ہیں ہر ابتدا سے پہلے بیفور کریشن آف دا یونیورس، بیفور کریشن آف یونیورس، کہتے ہیں یا اللہ یا رسول اللہ اس کائنات کی تخلیق سے پہلے اور ہر انتہا کے بعد، کہتے ہیں ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور آہستہ بولیے، کہیں کوئی خبر نہ پہنچا دے اللہ کے رسول کے گلاب شاہ ولی میں بیٹھوں کا نظریات اور عقائد کیسے ہیں، ڈر کے بولا کریں۔ کہتے ہیں ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ایسا ہے، مومن مسلمان ہے۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سب کو مانتا ہوں، ہم ہر پیغمبر کی علو مرتبت، اس کے مقام اور مرتبے سے اچھی طرح آشنا ہیں، لیکن جہاں مقام مصطفیٰ آئے گا، ہر ایک کا مقام مصطفیٰ سے کم تر ہے۔ جی آئیے اگلی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ افلم یسیروا فی الارض، اللہ فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر، یہ لوگ حبیب یہ میرے بندے زمین پر چلتے پھرتے نہیں ہیں، فتکون لہم قلوب یعقلون، ان کے دلوں کے اندر شعور نہیں ہے، بہا جس سے یہ سمجھ سکیں، وآذان یسمعون، ان کے کان سنتے نہیں ہیں، کان لے کے پھرتے ہیں، ان کے کان سننے کے لیے تھے، فإنها لا تعمى الأبصار، اللہ فرماتے ہیں ان کی آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں، سینوں میں دھڑکنے والے دل اندھے ہیں، میرے نبی کے مقام کو پہچان ہی نہیں سکتے، ان کے کان بہرے ہیں، ان کی آنکھیں اندھی ہیں، اور فرمایا کہ حتیٰ کہ ان کے سینوں میں دھڑکنے والے دل بھی اندھے ہیں کہ میرے نبی کو مقام کو نہیں سمجھ سکتے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ فرماتے ہیں میں نے بہت سے جنات اور انسانوں کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیوں ڈالنا ہے؟ اللہ نے بہت سارے میں نے انسان جہنم میں ڈالنے ہیں اور بہت سارے جنات بھی ڈالنے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لہم قلوبن، دل تو ہے، لا یفقہون، سمجھتے نہیں، دل تو ہے سمجھتے نہیں ہیں، وَلَمْ آیُنٍ لا یبصرون بہا، آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں ہیں، وَلَهُمْ آذان، ان کے کان تو ہیں، لا یسمعون بہا، ان کانوں سے سنتے نہیں ہیں، اولئک کالانعام، اللہ فرماتے حبیب یہ آپ کے مقام کو نہیں پہچانتے، یہ تو جانور ہیں۔ جانور کیا ہے؟ جانور ہیں۔ فرمایا بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں یہ لوگ جو آپ کے مقام کو نہیں پہچان سکتے۔ بڑا مشکل کام ہے مقام خلت کو پہنچنا اور اس مقام کو پانا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب جلانے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور کہا تھا کہ میں تو واقعہ نہیں سنا رہا، میں تو سادہ سادہ باتیں آپ سے کر رہا ہوں، جی بات بڑے غور سے سنیے گا، وہ کوئی آگ دہکائی گئی تھی، ایسے ہی تھا،
ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے وہ جو انہوں نے گڑھا کھودا اس کی ڈائمینشن 45 into 30 into 30 ڈیپتھ width اینڈ لینتھ، اور اس کے بعد اس آگ کو دہکانا ایک مذہبی فریضہ تھا۔ خرم بیٹا وہ جو آگ جلائی جاتی تھی ہر کوئی بھاگتا تھا، کوئی لکڑی ڈالتا، کوئی کچھ ڈالتا تاکہ اس نیکی میں بھی شامل ہو جاؤں۔ یہ ابراہیم کو جلانے کے لیے دہکائی جا رہی ہے۔ اس آگ کو بھڑکانے اور دہکانا ایک مذہبی فریضہ قرار پایا۔ 40 دن تک وہ آگ بھڑکائی جاتی رہی کہ آج اس آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جائے گا۔ اب یہاں چھوٹی سی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، میں کوئی واقعے کی طرف نہیں جا رہا، جیسا امام بخاری کی حدیث لے رہا ہوں، آپ کی توجہ میری طرف ہے؟ مجھے سن رہے ہیں نا آپ؟ موسم کا ماحول ٹھنڈا ہے، گرمی شدت کی ہے تو اونگ آتی ہے، اونگ آ جائے تو بخدا آلتی پالتی مار لیجئے گا، گھٹنے کھڑے کر کے مت بیٹھیے گا۔ میں وضاحت نہیں کرتا، بس جو میں نے کہا اس کو سن لیجئے گا۔ امام بخاری سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ ان الوضاغ کان ینفق النار، فرمایا اگر تجھے اقتلوا الوضاغ تو فلو فی جوف الکعبہ، اگر یہ گرکٹ تمہیں جہاں دیکھو اس کو مار دو، گرکٹ کو جہاں دیکھو اس کو، فرمایا اگر یہ غلاف کعبہ کے ساتھ چمٹا کھڑا ہو تو بھی اس کو وہیں کعبہ کے ساتھ غلاف کے ساتھ اس کو قتل کر دو۔ پوچھا یا رسول اللہ ایسی سخت تاکید اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ان الوضاغ کان ینفق النار، اس لیے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے خلاف آگ دہکائی جا رہی تھی تو یہ پھونکے مار رہا تھا کہ آگ اور بھڑک جائے۔ اس نے میرے جد امجد کے لیے میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے جو کہ میں تو آپ سے پوچھتا رہتا ہوں، کیا جانور شرعی احکام کے مکلف ہوتے ہیں؟ نہیں بتائیں نا، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے۔ بکری اللہ تعالیٰ کی شرعی احکام کی پابند ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو وہ تو ساقط اعتبار ہے، ان کی تو شریعت ہے ہی نہیں، جانور مکلف ہے ہی نہیں۔ لیکن فرمایا کہ دوسری بات ہدہد کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ناراض ہوئے اور اسے کہا کہ کہاں گئے تھے؟ تو اس نے بتایا جی میں جلدی میں چلا گیا تھا، اصل میں مجھے پتہ چلا کہ فلاں جگہ پر کوئی ملکہ ہے اور وہ مظاہر قدرت کی پرستش کرتی ہے سورج کی، اور لوگ اس کی پرستش کرتے تو میں دیکھنے گیا تھا، آپ کے لیے خبر لینے گیا تھا۔ ادھر ہدہد پرندوں میں، ادھر گرگٹ، دونوں کی طرف رسالت ہے، اور دونوں شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، نہ ہدہد مکلف ہے نہ گرگٹ مکلف ہے۔ لیکن ہمیں احادیث یہ بتاتی ہیں کہ ہدہد باشعور پرندہ قرار پایا، باشعور اور باکمال پرندہ قرار پایا، اور گرگٹ جو ہے وہ ملعون اور مغضوب جانور قرار پایا۔ حیرت کی بات ہے کہ اگر گرگٹ کا پھونک مارنا پیغمبر کے خلاف دہکائی گئی آگ کو اللہ اور اس کے رسول کو اتنا ناپسند ہے، جن پر شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی، وہ لوگ جو براہ راست امت مصطفیٰ میں سے ہیں، جب وہ تعظیم کو چھوڑیں گے، توقیر کو چھوڑیں گے، محبت کو چھوڑیں گے، احترام کو چھوڑیں گے، جب کمال مصطفیٰ کو چھوڑیں گے، کیا اللہ انہیں چھوڑ دے گا؟ اگر جانوروں کو نہیں چھوڑا گیا، گرکٹ کو نہیں چھوڑا گیا، فرمایا اس کی وجہ یہ ہے، قتل کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میرے جد امجد کے خلاف، تو کیا وہ آگ اس کی پھونکوں سے بھڑک رہی تھی؟ گویا کسی بھی درجے یا سطح پر جا کے کوئی ایسا عمل جس سے پیغمبر کی تکلیف، آزار، توہین کا پہلو نکلتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ چلیں، اولاد کی جدائی، اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دو باتیں فرمائی جس ہود میں، اِنَّ ابراہیم الحلیم، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم بڑے حلیم ہیں، بڑے ہی بردبار ہیں، اواہ منیب، ایک تو ہر وقت مجھ سے رجوع رکھتے ہیں، میری طرف لوٹتے ہیں، اواہ اور گریہ زاری کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سارے امتحانات میں کامیابی کے بعد اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ علیم، ہم نے پھر ابراہیم کو خوشخبری بھی دی کہ ابراہیم ہم آپ کو اولاد عطا فرمانے والے ہیں اور بیٹے عطا فرمائیں گے۔ اور دوبارہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، علیم اور حلیم دو بیٹے۔ اچھا یہ چھوٹی سی آیت ہے جی، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، ہم نے انہیں خوشخبری دی، غلام کہتے ہیں ایسا لڑکا جو سن بلوغت کو پہنچ جائے،
چھوٹا بچہ صبیٌ کہلاتا ہے، عربی میں صبیٌ کہلاتا ہے، غلام اس کو کہتے ہیں جو بالغ لڑکا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان 3 لفظوں میں 2-3 پیغامات دے دیے۔ پیغام یہ دیا کہ ہم آپ کو 3 بشارتیں دے رہے ہیں، بیٹا بھی دیں گے، سن بلوغت کو بھی پہنچے گا، اور حلیم بھی ہوگا، بردبار بھی ہوگا۔ حلیم اسے کہتے ہیں جو اپنا کام سکون سے تعجیل نہ کرے، اپنے کام کو سکون کے ساتھ ساتھ انجام دے اور مصیبت میں گھبراہٹ کا شکار نہ ہو۔ حلیم اسے کہتے ہیں جب مصیبت ٹوٹ پڑے پھر بندہ گھبرائے نہ۔ مصیبت میں گھبرا جانا دوہری مصیبت ہوتی ہے، پریشانی میں پریشان ہو جانا یہ دوہری مصیبت کا سبب بنتا ہے۔ پریشانیوں کو اور مصائب کو ٹیکنیکلی ہینڈل کیا جاتا ہے۔ اگر آپ از خود پریشان ہو کے بیٹھ جائیں گے تو مصیبت اکیلی نہیں دوہری ہو جائے گی۔ تو فرمایا ہم آپ کو ایسا بیٹا عطا فرمانے والے ہیں جو بالغ بھی ہوگا، حلیم بھی ہوگا، اور کمال بیٹا عطا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیے، اور اس کے بعد پھر ساتھ ہی اسماعیل عطا فرمایا، حکم دے دیا کہ اب جائیے اس کو ذبح کر دیجیے۔ یہ مقام خلت عطا ہو رہا ہے، یہ خلیل اللہ بننے جا رہے ہیں آپ تو کتنے خوش بخت ہیں۔ 50-60 ہزار 1-2 لاکھ خرچ کر کے آپ تو عاشق رسول بن جاتے ہیں، میں بھی عاشق رسول بن جاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو نہ جانے کن چکیوں میں پسنا پڑا اور کہاں کہاں سے گزرنا پڑا، اور بیٹا بھی پھر کیسا تھا، کیا کہتے ہیں سوال قال یا ابتی فما تؤمر، پوچھا بیٹے میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، کیا خواب دیکھ کے اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ از اٹ پاسبل؟ کیسے؟ اور پوری تاریخ انسانیت کے اندر کہیں بھی اولاد کو ذبح کرنے کا قرینہ نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے آپ یہ تو بتائیے کہ خواب کی بات آپ کر رہے ہیں، ہمیں یہ بتائیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ تک اور آپ کے آگے آپ کے والد نوح علیہ السلام سے لے کے پھر آپ تک، کیا کہیں تاریخ انسانیت کے اندر اولاد کو ذبح کرنے کا کوئی قرینہ موجود ہے؟ اگر نہیں ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سوال ہوتا ہے نا، اگر کہیں کوئی قرینہ کوئی مثال پریزیڈنٹ موجود ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام کی بات پر یقین کیا جا سکتا تھا کہ ہاں اولاد کو ذبح کرنے کے قرینے موجود ہیں، شواہد بھی موجود ہیں، تو لہٰذا ذبح کرنے میں کوئی حرج نہیں چونکہ ایسی چیزیں موجود ہیں۔ عمران صاحب، افتخار صاحب، کوئی قرینہ موجود نہیں تھا، لیکن وہ کہتے کیا ہے کہ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے تجھے میں نے ذبح کرنا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بڑی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے۔ آپ کہیں بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا نہ تجھے موبائل لے کے دینا ہے نہ تجھے گاڑی لے کے دینی ہے، پھر شام کو گھر آ کے دیکھیے گا، ذرا شام کو گھر آئیے گا، پتہ چلے گا کہ وہ خواب میں موبائل اور جو گاڑی دیکھی ہے نا، آپ نے کہا بیٹا میں اگلی رات میں نے ایک اور خواب دیکھا ہے کہ تیرے لیے برانڈ کی نیو گاڑی 0 میٹر اور موبائل بھی تیرے لیے بہترین آئی فون میں نے خواب میں دیکھا تجھے میں لے کے دے دیتا ہوں۔ اولاد کے سامنے ٹھہرنا آسان بات ہے، جوان بچوں کے سامنے ٹھہرنا، جوان اولاد کے ساتھ تدبیر اور حکمت عملی سے چلنا پڑتا ہے۔ جب آپ نے تدبیر کا دامن چھوڑا، حکمت عملی کا دامن چھوڑا، سب سے پہلے آپ کی ذات اس گھر میں بے وقار اور بے توقیر ہوگی سب سے پہلے، اور جب آپ از خود گھر کا سربراہ بے توقیر اور بے وقار ہو جائے تو پھر گھر کے معاملات کبھی نہیں چلا کرتے۔ بیٹے نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا بیٹا میں نے جواب کہ ستجدون انشاءاللہ من الصابرین، کہ وہ کہنے لگا کہ بابا فکر نہ کرے آپ، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس ابراہیم پر آزمائش اتاری، اللہ فرماتے ہیں یہ بلائے عظیم اتار دی ہم نے، جس کو اللہ فرماتا ہے میں خود عظیم ہوں، اور میں نے جی ابراہیم پر مصیبت نازل کی۔ آپ چشمے تصور میں لائیے کہ جب باپ بیٹے سے کہہ رہا ہو کہ میں نے تجھے ذبح کرنا ہے، کہا نہیں ہے اور مشورہ بھی نہیں کیا بیوی سے، کہنے کے بعد عمل درآمد بھی کیا ہے۔ آپ اس ڈیوریشن اور دورانیے میں دیکھیے، وہ جو دورانیہ بیٹے پر گزر رہا تھا اور باپ پر گزر رہا تھا، شیطان نے کیوں کہا تھا کہ بھڑکایا تھا اسماعیل علیہ السلام کو آپ غلط کر رہے ہیں، لیکن آپ نے بات نہیں مانی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی آزمائش میں ابراہیم کو ڈالا، ایک کمال ہے ابراہیم کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، میں نے جس بھی آزمائش میں ابراہیم کو ڈالا، میرا ابراہیم ہر آزمائش کے اندر پورا اترا۔ فبشرناہ باسحاق من وراء اسحاق یعقوب، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے خوشخبریاں دی، فرمایا اسماعیل کو بھی چھوڑ دیجئے گا، اب ہم اسحاق بھی عطا کرنے والے ہیں، اسحاق کے بعد ایک پوتا بھی عطا کریں گے، اس کا نام یعقوب ہوگا۔
پھر ایسے انعامات آتے ہیں. فرمایا اس کو تو یہ تو ہے, اسماعیل علیہ السلام تو موجود ہیں. اللہ فرماتے ہیں بھی ایک اور بیٹا دینے جا رہے ہیں, آپ کا قریب ایک اور بیٹا عطا کر دیں, اس کا نام بھی ہم نے خود اسحاق رکھا, اور پھر ہم آپ کو ایک پوتا بھی عطا کریں گے, اس پوتے کا نام ہم نے یعقوب رکھ دیا ہے, جسے آپ بنی اسرائیل کہتے ہیں. بندہ جب آزمائشوں سے نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. اقبال نے کہا تھا میری مشادگی کی کیا ضرورت ہے حسن معنی کو, فطرت خود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود آپ کا جو ہے آپ کو آگے بڑھاتے چلے گئے اور پھر مقام خلت عطا کیا. امتحان دنیا میں, اچھا میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ آپ کے درجات کی جو مراتب ہیں اور درجات ہیں, ان کی درجہ بندی دنیا میں ہونی ہے یا آخرت میں ہونی ہے؟ نہیں, آئی ایم جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا گریڈنگ. آپ مجھے بتائیے, امتحان جب بھی ہوتا ہے یا تو انسان کامیابی سکسیس یا رسوائی, دو چیزیں ہی ہوتی ہیں نا, دو ہی نتیجے نکلتے ہیں, یا آپ فیلئر اور یا آپ کی سکسیس, دونوں چیزیں ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی درجہ بندی دنیا میں ہی ہو جاتی ہے, دنیا میں ہی, آخر میں تو جزا ہے, آخر میں تو جزا ہے. وہ تو آپ کو صرف یہ دکھایا جائے گا کہ درجہ بندی ہم نے دنیا میں کی تھی, اب دیکھو تمہیں کس مقام پہ جانا ہے. سفارش اور شفاعت کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. جتنے بھی پیغمبر تشریف لاتے رہے انہیں آزمائشوں سے گزرنا پڑتا رہا, اور آزمائشوں سے گزرتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کبھی بھوک سے آزماتے ہیں, کبھی خوف سے آزماتے ہیں, کبھی اچھا یہ خوف تو کسی پر بھی طاری ہو سکتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, اللہ نے کبھی بھوک سے آزماتا ہوں, کبھی خوف سے آزماتا ہوں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اتنی تکلیفیں دی پیغمبروں کو, اتنی تکلیفیں دیں کہ وہ امتیں بھی پکار اٹھی کہ یا اللہ یہ کتنی آزمائشیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی, اور پے در پے آزمائشیں آتی ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے, یا ابن عباس فرماتے ہیں یا غلام, میرے نبی نے فرمایا ان الامت لو اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک, اگر یہ ساری مخلوق اللہ کی اکٹھی ہو جائے نا کسی کو نفع دینے کے لیے, کسی کیا کرنے کے لیے, یہ ہم اتنے بلیک میلر کیوں ہیں؟ کل ہی مجھے ایک نوجوان بتا رہا تھا کہ مجھے بلیک میل کیا جاتا ہے. یہ تے میری دعاواں جڑی تین لگ گئی ہیں, ورنہ تو تے رلنا سی, تکے کھانے سن, تو تے کشکول پڑھ کے خیرات منگنی سی. جے میں دعاواں نہ کر دی تو کتھے جاندا, ساڈیاں دعاواں تے سانو نہیں پوچھدا. یہ آپ کو زوم کیوں ہے اس چیز کا کہ یہ جو کچھ افتخار صاحب کو, خانانی صاحب کو جو مل رہا ہے, یہ دعاؤں کے تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کہاں چلی گئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو ساری مخلوق اکٹھی ہو کے کسی کو نفع دینا چاہے, میں نہ چاہوں تو تمہیں نفع نہیں دے سکتے, اور سارے مل کے تمہاری بربادی کے سامان پیدا کر دیں, اور میں تمہیں برباد نہ کرنا چاہوں تو یہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتے, یہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتے. میرے نبی نے فرمایا یا غلام وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ, جتنا اللہ نے تیری تقدیر میں نفع اور نقصان لکھا ہے تجھے ملنا اتنا ہی ہے. یہ چھوڑ دے کہنا حضرت صاحب اے ساڑیاں دعاواں نے لگا پھرنا ہے, دعاواں چھڑ دیتی ہیں نا, واہ بھائی واہ, کمال ولایت ہے, کمال ولایت ہے. میں تو اس ولایت پر حیران ہوں. تہاڈیاں دعاواں تو تقدیر کہاں جائے گی, اور لوح کہاں جائے گا, اور قلم کہاں جائے گا, اور ماں کے پیٹ میں تقدیر کہاں جائے گی؟ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نفع دینا تو لکھ دیا ہے. دعائیں اثر انداز ہوتی ہیں, میں دعاؤں کو نگیٹ نہیں کر رہا, لیکن کسی کا یہ کہنا کہ میری دعاؤں کے صدقے تمہیں سب کچھ مل گیا ہے, سنبھلیے اور ٹھہریے, سنبھلیے اور ٹھہریے, حوصلے سے کام لیں, صبر سے کام لیں. دعائیں انڈاؤٹیڈلی بندے کو بڑی بلندی پر لے کے جاتی ہیں, لیکن تقدیر کو نگیٹ نہ کیجئے. اللہ سے ڈرتے رہیے. سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں بس بات کو ختم کرتا ہوں جی اور تو مسائل کی طرف آتا ہوں. قحط پڑ گیا جی, آپ نے معاذ بن جبل سے کہا کہ بھجواؤ سامان, اجناس بھجواؤ, بھجوائے, قحط پھر بھی نہیں ختم ہو رہا, اور شدت کا قحط تھا. بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نماز فجر پہ آئے تو کہتے ہیں امیر المومنین وہ رات خواب دیکھا ہے. فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ میں رسالت امام علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرمایا ہے کہ بلال میں تو عمر کو بڑا سمجھدار سمجھتا تھا, یہ تو بالکل سمجھدار نہیں نکلا. کہتے پھر آگے کیا کہا, آگے کیا فرمایا؟ فرمایا میری آنکھ کھل گئی,
میری آنکھ، مجھے پتہ نہیں آگے کیا فرمایا. عمر کو تو بے چینی، عمر بن خطاب اتنے بے چین کہ اتنی بے قراری کہ یار میرے نبی نے میرے بارے میں فرمایا کہ میں عمر کو بہت سمجھدار سمجھتا ہوں اور یہ سمجھدار نہیں ہے. جج صاحب بات غور سے سنیے گا. ہم ایک طرف بھاگتے دوسری طرف نہیں بھاگتے. نذیر اختر صاحب بات غور سے سننے والی ہے. آپ پریشان، سارا دن اس طرح میں، ساری رات پریشانی میں. اگلے دن نماز کے فوراً باسلام پھیرا اور کھڑے ہو گئے کہ میری بات سن کے جاؤ. کوئی نہیں جائے گا. مجھے بتاؤ میرے نبی نے پیغام بھیجا ہے کہ میں تو عمر کو سمجھدار سمجھتا تھا، یہ عمر سمجھدار نہیں نکلا. تو سب نے کہا کہ المومنین پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ شیر خدا نے کہا اصل میں رسالت امام علیہ السلام نے جو آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، عمر ظاہری اسباب تو استعمال کرتا ہے، اختیار کرتا ہے، اللہ سے رجوع نہیں کرتا، اللہ سے رجوع نہیں کرتا. فرمایا ہاں میں سے سمجھ آ گئی، میں نے قحط کو توڑنے کے لیے، اس کی ریمیڈی کے لیے میں نے دوسرے ریاستوں سے میں نے اجناس تو منگوا لیے، لیکن مجھے کچھ اور کرنا تھا. فرمایا تم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، آؤ چلیں مل کے نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، آؤ کھلے میدان میں آؤ. ادھر عمر فاروق نے نماز استسقاء ادا فرمائی، ادھر گھنگھور گھٹا برسی اور قحط ٹوٹ گیا. جہاں ہم دنیاوی معاملات کو دیکھتے ہیں وہاں ہمیں اللہ کی طرف بھی رجوع کرنا چاہیے. محض دنیاوی معاملات بھروسے جو ہیں وہ کافی نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جہاں ہم دنیاوی اسباب کرتے ہیں وہاں ہم اپنے رب کو کبھی نہ بھولیں، رب کو کبھی نہ بھولیں، ہمیشہ یاد رکھیں. اب جی کچھ مسائل کی طرف بات کرنے تھوڑی بہت. قربانی کے حوالے سے میں اب چلنے لگا ہوں، بات کرتا ہوں، دیکھیں کس حد تک چلتے ہیں. اچھا یہ جو باہر کے ممالک میں قربانی ہوتی ہے اس میں میں بہت دفعہ مسائل کو ڈسکس کر چکا ہوں. کیا اس میں کوئی ایام نہر کو بھی اس کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے؟ میں نے اپنی گفتگو ختم کر دی ہے، مجھے اس کے بعد کچھ نہیں کہنا. مجھے تو آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے مجھ سے پوچھنا ہے. آپ کے ریلیٹیوز باہر رہتے ہیں، ہمارے چاند تو خانانی صاحب آپ کا دبئی میں چاند نظر آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے تو اندازہ نہیں ہے. ہمارے تو مطلب ہے ہم سے پہلے، پاکستان سے پہلے ایک دن پہلے آیا. اسی طرح آپ کے یورپین کنٹریز کے اندر رشتہ دار رہتے ہیں. آپ یہ فرمائیے کہ کیا صورتحال ہوگی وہاں اگر وہ آپ سے کہتے ہیں ہماری پاکستان میں قربانی کر دینا مشکل ہوتی ہے، تو کیا جو ہی ان کا چاند نظر آئے ہمارا نہیں نظر آیا تو کیا ہم ان کی قربانی کر لیں؟ یہ اب بس گفتگو شروع ہے، آپ سوال جواب کی نشست ہو رہی ہے. تو کیا قربانی ان کی کر دی جائے؟ ان کا چاند نظر آ گیا ذی الحج کا، تو جب ظاہر دن کا فرق تو پڑ گیا نا. اب ہماری 10 ذی الحج جو ہے وہ ایک دن بعد میں آئے گی، ان کی پہلے ہے. تو کیا ہم 9 ذی الحج کو ان کی قربانی کر لیں چونکہ ان کی 10 ذی الحج ہو گئی ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، نہیں ڈاکٹر پرویز صاحب، الاؤ نہیں ہے. تو کیا کیا جائے؟ دونوں کے مابین مطابقت دیکھی جائے کہ دونوں کے مابین مطابقت ہونی چاہیے. چلے ٹھیک ہو گیا، جہاں تک تو بات ٹھیک ہو گئی. ایام نہر کو دیکھا جائے گا، ان کی ایام نہر کو اور ہمارے یہاں ایام نہر کو، دونوں کو دیکھا جائے گا. درمیان میں کوئی دن تلاش کیا جائے گا. جس جگہ عید کی نماز نہیں ہوتی دیہاتوں کے اندر، بہت سے لوگ چھٹیوں میں چلے جاتے ہیں تو دیہاتوں میں کئی جگہ عید کی نماز نہیں ہوتی، تو کیا قربانی وہاں کس وقت کی جائے؟ فجر کی نماز کے بعد. شیخ صاحب فرما رہے ہیں فجر کی نماز کے بعد جو ہے قربانی کر سکتے ہیں. اور فرض کیجئے کہ اگر یہاں ہماری جماعت 6:30 بجے ہے اور آپ ادھر پڑھنے تشریف لائیں، پیچھے سے بھائی نے قربانی کر دی ہے، 6 بجے قصاب آ گئے تو اس نے آپ کا جانور ذبح کر دیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ یہاں تو 5:30 بھی جماعت ہوتی ہے، 5:30 بھی ہوگی، 5:45 بھی ہوگی. شہر میں کسی ایک مقام پر بھی اگر نماز عید الاضحیٰ ادا کر دی گئی ہے، آپ تشریف لائیں، بھائی سے کہیں یار آپ اس مسجد میں پڑھ لو، مجھے جوہر ٹاؤن جانا ہے گلاب شاہ ولی میں، وہاں 6:30 نماز عید الاضحیٰ ادا ہوگی، یہاں 5:45 ہو رہی ہے، یہاں آ کے تم قربانی کر دینا، وقت بچ جائے گا. تو کیا آپ میری بات کی تصدیق فرمائیں گے؟ کس بنیاد پر؟ کہ شہر میں ایک جگہ بھی نماز عید الاضحیٰ ادا ہو جائے تو قربانی کی جا سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی.
اب اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں لاہور میں ہیں، نہیں جا سکے اپنے گاؤں، اور آپ نے والد صاحب سے کہا ہے کہ میری قربانی وہاں کر دیں، تو کر دیں گاؤں میں قربانی آپ کی. آپ لاہور میں ہیں اور نہیں جا سکے، چھٹی نہیں ملی، جانا تھا گھر، نہیں آپ کو رخصت ملی، تو گاؤں میں والد صاحب قربانی کرتے ہیں، تو کیا وہ آپ تو یہاں موجود ہیں، تو کیا وہاں قربانی کر دیں وہ آپ کی؟ ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں قربانی. صاحب اس طرح اگر کوئی دبئی سے آ گیا ہے، ہاں. دبئی میں اس نے قربانی کرنی تھی، ہوں. وہاں اس کی قربانی اسی دن وہ پہلے ایک دن پہلے کر دیں گے؟ نہیں تو کرتے ہیں وہ تو اپنے، دیکھیں ایام نہر تو وہ دیکھیں گے نا، وہ تو اپنے ایام کو دیکھیں گے نا، وہاں تو ان کی ہے نا. لیکن یہ مسافر ہیں، چونکہ یہاں مقیم نہیں ہے تو ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہے. جیسے ہمارے بھائی صاحب تشریف لائے دبئی سے ادھر آ گئے، پاکستان آ گئے، تو یہ مسافر ہیں؟ تسلیم کرتے ہیں مسافر؟ کل ان کی فلائٹ ہے، صبح واپس چلے جائیں گے، تو مسافر ہیں. تو قربانی کس پر ہوتی ہے، مقیم پر یا مسافر پر؟ مقیم پہ ہوتی ہے. چلیں یہ بات بھی ختم ہو گئی. یہاں پہ مقیم ہے، اگر وہ دبئی میں قربانی کرتے ہیں علامہ صاحب، نہیں تو مسئلہ کیا ہے اسے، کیا پرابلم کیا ہے؟ اگر یہاں مقیم یہاں ہے، قربانی وہاں کر رہا ہے، کیا مسئلہ کیا ہے اسے؟ میرا سوال یہ تھا کہ اگر وہ ایک دن پہلے وہاں قربانی ہو جاتی تو پھر وہ اس کے لیے ٹھیک رہے گا؟ نہیں، آپ دیکھیں، اگر وہ یہاں ہے تو وہ مسافر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ وہاں قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ مسافر پر تو قربانی ہے ہی نہیں. اگر کوئی یہاں پہ مقیم ہی ہے اور وہاں قربانی کرتا ہے؟ نہیں، وہ جہاں مقیم ہے وہیں قربانی کرے. وہاں کیوں کرتا ہے قربانی؟ اپنی جگہ پر قربانی کرے نا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ امریکہ میں ہیں، یو کے میں آپ کے عزیز ہیں، قربانی وہاں نہیں کر سکتے، تو یہاں وہ آپ کو اپنا وکیل بنا دیں گے. کیا بنا دیں گے؟ آپ کو اپنا وکیل بنا دیں گے، پھر آپ قربانی کر سکتے ہیں. اور جیسا آپ کہتے ہیں کہ یہاں مقیم ہے وہاں قربانی کریں، اگر ہرڈلز نہیں ہیں، کوئی آبسٹیکلز نہیں ہیں، تو آپ قربانی یہاں کریں. لیکن اگر وہاں ظاہر ہے بہت سہولت، میری بیٹی بتاتی بابا ادھر کوئی سہولت نہیں ہے، ہمیں بہت دور جانا پڑتا ہے قربانی کے لیے. جب ہم جانور ذبح کروا کے لاتے ہیں، پورا جانور ہمیں پکڑا دیتے ہیں، سارا دن ہمیں کاٹتے کاٹتے لگ جاتا ہے. نیو یارک میں ہوتی ہماری صاحبزادی، کہتی ہے بابا بہت تکلیف ہوتی ہے ہمیں، پورا دن اس کو ٹکڑے بنانے میں، گوشت کرنے میں ہمیں بڑا وقت لگ جاتا ہے، پریشانی ہمیں ہوتی ہے. اگر وہ آپ کو قربانی کی بات کرتے ہیں تو ایام نہر کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ ایام نہر کے درمیان جو ہے قربانی ہوگی. اطمینان نہیں ہوا میری بات سے؟ چلیں اگلی بات. اچھا، یہ جو مدارس کا معاملہ ہے اور فلاحی اداروں کا، جیسے مدارس میں اور انجمن اور تنظیمات قربانی کرتی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا رول ہوتا ہے ان کا؟ ٹھیک ہے، رائٹ. وہ ایز اے وکیل، ایز اے ایجنسی، وہ آپ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، چلیے یہ بات ہو گئی. یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ موکل جو ہے، وکیل جو ہے، اپنے موکل کے مال پر امین ہوتا ہے. وکیل اپنے موکل کے مال پر کیا ہوتا ہے؟ امین ہوتا ہے. اور اگر فرض کریں کہ وہ قربانی کا جانور جو اس نے لیا آپ کے لیے، اور وہ جانور گم ہو جائے، چوری ہو جائے، تو کیا کریں گے؟ ضمان ہوگا؟ کوئی ضمان ہوگا اس پر؟ اب بات نہیں پلے پڑی. میرا مدرسہ اجتماعی قربانی ہوتی ہے، گائے لی، ٹھیک ہے، گائے بھاگ گئی. گائے کیا ہو گئی؟ بھاگ گئی. میں وکیل ہوں، آپ موکل ہیں، میں آپ کے مال کا امین ہوں. اب مجھے بتائے گائے بھاگ گئی، کیا کریں؟ پیسے میں خود دوں؟ بتائیے تو صحیح. آپ مسائل نہیں سیکھنے آپ نے، کیا کیا جائے؟ اب اس کے دو پہلو ہیں. اگر تو میں نے گائے کی حفاظت کی ہے، اور ان اسپائٹ آف آل ٹیکنگ پریونشن اینڈ پریونٹیو میئرز، اگر سارے میں نے میئرز کیے ہیں، ساری میں نے احتیاط کی، اس کے باوجود وہ جانور گم ہو گیا یا بھاگ گیا، اس پر ضمان نہیں ہے. اور اگر میں نے احتیاط نہیں کی، کھلے چھوڑ دیے ہیں، لاپرواہی اور غفلت کی ہے، پھر جانور گیا، پھر مجھے اس کی قیمت ادا کرنا ہوگی. ٹھیک ہو کیا چیز؟ اور جنہوں نے حصہ ڈالا ہے ان کی قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں، they will pay again. They will pay again. خود نیا جانور خریدے، خود کریں، دوبارہ کریں، وہ اس پر زمان نہیں. یہی تو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. اچھا، یس، نہیں دیکھیں، اگر وہ جانور مر جاتا ہے، گائے کھڑی کھڑی مر جاتی ہے یا بیل مر جاتا ہے، اب اس میں نہ قصور موکل کا ہے نہ وکیل کا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ آپ کا جو وکیل ہے وہ اس کی قیمت ادا نہیں کرے گا، کیونکہ موت اس کی وجہ سے نہیں آئی. ٹھیک ہے نا؟
وہ آپ جتنے موکل ہیں وہ اپنی قربانی پھر دوبارہ نئے سرے سے کریں گے. ٹھیک ہوگی بات جی. میرے دوست ہیں جی، ان کا فارم ہاؤس ہے، تو ہم دونوں مل کے قربانی، نہ میرا کوئی دوست ہے نہ کسی کا فارم ہاؤس ہے. آئی ایم جسٹ سائٹنگ این ایگزامپل. ایسا نہیں ہے، میں فارم ہاؤس والے میرے کوئی دوست نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ ہم دونوں نے مل کے جانور لینا ہے، تو کیا وہ اپنے جانور کو مجھے فروخت کر سکتا ہے؟ پاسبل ہے. کیا فروخت کنندہ اور خرید کنندہ ایک ہی شخص ہو سکتا ہے کہ اپنا مال خود ہی اپنے آپ کو بیچ دے؟ نہیں بیچ سکتا ہے. چلیے تو بہت اچھی بات کی آپ نے. آن لائن جو آپ جانور خریدتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آن لائن جانور مل جاتے ہیں؟ دیکھیں سوشل میڈیا پر ہے، مجھے خود بے شمار میسیج آ رہے ہیں، علامہ صاحب آپ نے گائے لینی ہے تو یہ تصویریں اور وہ سارا کچھ آتا ہے، اور بیل کے جیسے گاڑی کے نہیں مختلف اینگل سے تصویریں بھیجی جاتی ہیں، دروازے کھول کے سیٹیں دکھا کے گاڑی کو الٹا سیدھا کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں اس میں کیا کیا اس کے اوصاف اور کیا کیا اس کے کمالات ہیں. گائے کو بھی اور بیل کو بھی چاروں طرف گھما کے دکھایا جاتا ہے کہ یہ بیل کتنا اعلیٰ درجے کا ہے، تو آپ اس کو خرید لیں. تو کیا اس پر کیا کہیں گے آپ مجھے؟ اسلام عبادات کے ساتھ معاملات پر زور دیتا ہے. یہ ویب سائٹ پر اگر تاجر اگر اپنی تصویر چھوڑ دیتا ہے تو جانور گھر آ جاتا ہے. اور وہ جو وہاں میں نے بھی ایک ٹیبل لیمپ منگوایا تھا، مجھے بچوں نے دکھایا کہ بابا یہ ٹیبل لیمپ بہت اچھا ہے استاد جی، اس کو لے لیں، آپ پڑھ نہیں سکتے نا. تو میں نے دیکھا اتنا قداور ٹیبل لیمپ تھا، میں کہ سبحان اللہ. میں خوش ہو گیا اور میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی روشنی مجھے دے گا، نہ نظر آنے والے حروف بھی نظر آنے شروع ہو جائیں گے مجھے. خیر 15 دن سے وہ چائنا سے روانہ ہوا، واپس آیا تو یہ جو میرے سامنے جو مائک رکھا ہے اس سے بھی اتنا کم تھا. And I was greatly shocked. جب میں نے دیکھا میں حیران رہا، وہ ٹڈا سا اتنا ٹڈا سا وہ ٹیبل لیمپ آ گیا. میں کہ بیٹے وہاں تو کچھ اور تھا، کہ بس آ گیا اس کو آپ استعمال میں، کہ میں تو استعمال نہیں کر سکتا. وہ اللہ کے بندے نے مجھے گفٹ کر دیا تو میرا کام چل گیا، ٹیبل لیمپ آ گیا. تو وہاں گائے جو آپ کو دکھائی جائے تو وہ گھر آ کے پہنچے تو وہ اگر وہ نہ ہو تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیلی فون پہ سودا بے ہو جاتی ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے انما البیع عن تراض، فرمایا بے جو ہے وہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے. کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ باہمی رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے. محض تصویر دیکھنے سے رضامندی ظاہر نہیں ہوتی. ہمیشہ مبی، پروڈکٹ کو مبی کہتے ہیں عربی میں. جب تک پروڈکٹ سامنے نہیں آتی، چیز سامنے نہیں آتی، اس وقت تک جو ہے دھوکے کا خطرہ بدستور برقرار رہتا ہے. دھوکے کا خطرہ بدستور برقرار رہتا ہے. اور زیادہ بہتر ہے کہ مبی جب، اور اس میں خیار رویت بھی ہوتا ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا. آپشن فار انسپیکشن، آپشن فار انسپیکشن آپ کہہ لیجئے اس کو، یا رائٹ آف انسپیکشن کہہ لیجئے. یہ ہمیشہ شریعت نے آپ کو ایک وے دیا ہے. آپ نے جانور بکرا خریدا ہے، آپ نے آن لائن دیکھا، وہ بکرا جب واپس آیا آپ کے پاس پہنچا تو لنگڑا کے چل رہا ہے اور اس کے اندر وہ کوئی نقص اور عیب ہے، تو یو ہیو رائٹ، آپ کے پاس حق ہے، اور آپ انسپیکشن کا حق آپ کے پاس موجود ہے. یو ہیو رائٹ آف انسپیکشن. دیکھیں ریجیکٹ کر دیں، اسے ہم عربی میں کہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا یہ خیار رویت ہے، دیکھنے کا اختیار ہے. دیکھنے کے بعد آپ اسے کیا کر سکتے ہیں؟ ریجیکٹ بھی کر سکتے ہیں. محض کال کر کے نہ تو بکنگ ہوتی ہے نہ سودا ہوتا ہے، اور اس کے لیے قبضہ ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو آپ ہمیشہ ان کا خیال کیجیے گا. ان چیزوں میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور عیب چھپا کے بھی نہیں کرنا چاہیے. عیب چھپانا تو خیر بہت ہی تکلیفی بات ہے، خیال کرنا چاہیے اس میں بھی. اچھا یہ قربانی ہو جاتی ہے جی؟ آسٹریلوی گائے کی قربانی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی جی؟ ہو جاتی ہے قربانی آسٹریلوی گائے کی. چلیں یہ بھی بہت اچھی بات ہے جی. اور دیکھتے ہیں یہ جو فوت شدگان کے لیے قربانی کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہو جاتی قربانی؟ نفلی ہوتی ہے یہ؟ کیا ہوتا ہے یہ؟ اگر کوئی بندہ اپنے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کرے تو یہ نفلی ہوگی، کیا ہوگا؟ اچھا ایک معاملہ یہ تو یہ دیکھیے، اگر تو مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے قربانی کرنی ہے، تو وہ قربانی کا گوشت آپ استعمال نہیں کر سکتے. کیا نہیں کر سکتے؟ وہ سارا صدقہ کرنا پڑے گا. اور اگر انہوں نے وصیت نہیں کی پھر آپ قربانی کرتے ہیں، پھر آپ کو اختیار ہے اس کے 3 حصے جو ہے کر لیے جائیں. اور اگر آپ کو قصاب کی بسم اللہ کی آواز نہ آئے، ساتھ ساتھ سامان سمیٹتے ہیں جی، وہ قصاب ذبح کرتا ہے تو بسم اللہ کی آواز نہیں آئی
اکثر لڑائی ہو جاتی ہے. میں بیٹھا ہوتا ہوں مدرسے میں نا تو وہاں لوگ آ جاتے ہیں کہ وہ علامہ صاحب میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی یعنی سارا جانور حرام کر دیتا ہے. What do you think about that؟ کیا آپ سمجھتے ہیں وہ جانور حرام ہو جاتا ہے؟ آپ ساتھ کان لگا کے کھڑے ہیں, اسے بسم اللہ نہیں پڑھی, دھڑا دھڑ چھری پھیر دی ہے, اور پھیرنے کے بعد تو ساتھ ابا جان بھی کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا وہ یہ بسم اللہ نہیں پڑھی, پھڑ لو, جانور حرام ہو گیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حرام ہو گیا؟ کیوں نہیں سمجھتے؟ نیت ہے. انسالتی قولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں حدیث پڑھ لوں بیٹے جاؤ. ذبیحۃ المسلم حلال, قول النبی علیہ السلام ذبیحۃ المسلم حلال. کیا کہا میں نے؟ میرے نبی نے فرمایا مسلمان کا ذبیحہ کیا ہے؟ حلال ہے. ذکر اسم اللہ, اللہ کا نام لے, او لم یذکر الا اسم اللہ, یا اللہ کا نام نہ بھی لے, دونوں صورتوں میں مسلمان کا ذبیحہ حلال ہوتا ہے. مسلمان کا ذبیحہ کیا ہوتا ہے؟ حلال ہوتا ہے. اگلی حدیث لے رہا ہوں جی. ذبیحۃ المسلم حلال وان لم یسمی ما لم یتعمد, اگر اس نے جان بوجھ کے نہیں لیا نام, انٹینشنلی نہیں لے رہا, اسے پتا تھا میں نے ذبح کرنا ہے, میں نے بسم اللہ پڑھنی ہے, ان اسپائٹ آف دیٹ, اس کے باوجود وہ نام نہیں لیتا, پھر جانور حرام ہوگا. پھر جانور اگر وہ بھول گیا ہے تو پھر کوئی بات نہیں. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اگر بندہ بھول جائے بسم اللہ کہنا جانور ذبح کرتے وقت تو آپ کیا کہیں گے؟ فرمایا مسلمان مومن کے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد اور ذکر موجود ہوتا ہے, اس کا دل اس کے رب کی یاد کے ساتھ منسلک ہوتا ہے. اگلی بات آپ نے فرمائی کہ مسلمان کا دل ہمیشہ رب کا ذکر کرتا رہتا ہے. جس طرح شرک کے اندر اللہ کا نام لینا نفع نہیں دیتا. اگر ہندو تصویر پڑھے یا رحمانو یا پڑھتا جائے یا کریم, تو ہندو کو نفع, نان مسلم کو نفع ہوگا. جس طرح مشرک اور حالت شرک میں رب کا نام نفع نہیں دیتا, اسی طرح حالت اسلام میں بھول جانا بھی, رب کا نام بھول جانا بھی نقصان نہیں دیتا. کیونکہ بھول بھی جائے اسے کچھ نہ کہیے, کوئی جانور حلال ہے اس کو استعمال کر لیجئے, کوئی ایسی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو قبول فرما لے گا. بھولنے والا بالکل ایسے ہی ہے جیسے یاد کر کے بسم اللہ پڑھنے والا ہے. کوئی سوالات ہوں گے تو اگلے جمعے انشاءاللہ کریں گے. عید کٹے اور بھینس کے بارے میں, اچھا یہ ایک ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے, وہ کہتا ہے جی کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے, بھینس کی بھی جائز نہیں ہے, جنس متعین ہے. بکرا, بکری, مینڈھا, دمبا, لیلا, بھیڑ, یہ ایک ہی جنس ہے. کہ درمیان میں ہرن کو بھی شامل کر لیں گے, وہ بھی ایک جنس, ہرن ایک جنس ہے, ہرن کی قربانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح گائے, بیل, بچڑا, بچیا, بھینسا, آپ کٹا کہتے ہیں بھینسے کو, کٹا کہہ لیں, آپ بھینس کہہ لیں, سانڈ کہہ لیں, یہ ایک ہی جنس ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ سنت سے ثابت نہیں ہے, وہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. جب ایک جنس متعین کر دی گئی ہے, اب سنت سے اگر بکرا ثابت ہوا تو کیا کریں گے؟ اویلیبلٹی نہیں تھی بھینس کی تو کوئی بات نہیں, جنس سے متعین کر دی گئی ہے. میں آپ کو بھی یہاں بیٹھے بیٹھے, یہ آپ کی پینٹ سنت سے ثابت ہے, یہ ٹی شرٹ سنت سے ثابت ہے, یہ ٹوپی آپ کی سنت سے ثابت ہے, آپ کا سارا کچھ سنت سے ثابت ہو گیا, اور ایک جنس متعین کی اللہ کے رسول نے وہ ثابت نہیں ہے. دلیل دیں گے. بات یہ ہوتی ہے کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی تھی, اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کلسی تھی. ہم نے باز نہیں آنا, میں نے باز نہیں آنا, میں مولوی ہوں, میں نے باز نہیں آنا جب تک میں آپ کو اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہ لے کے جاؤں, دھکیلوں نہیں, آپ کو خوار نہ کروں. دیکھیے میری سگنیفیکنس کم ہو جاتی ہے, امپورٹنس کم ہو جاتی ہے. جب تک میں آپ کو الجھاؤں گا, اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے جاؤں گا, آپ کو مینٹلی میں خراب کروں گا, ٹارچر کروں گا, پھر میری قدر تبھی آپ کو ہوگی نا, ویسے کیسے ہوگی؟ کوئی نہ کوئی میں نے شوشہ چھوڑنا ہے, میں نے چھوڑ کے اس کے بعد میں نے اپنی سگنیفیکنس کو کر لینا ہے. بھینس حلال نہیں ہے, وہ کٹا حلال نہیں ہے, وہ حلال نہیں, یہ سنت سے ثابت نہیں. آپ کی گاڑیاں بھی سنت سے ثابت ہیں, پلین بھی ثابت ہو گیا, آپ کے ڈریسز, مائیوں بھی, مہندیاں بھی, شادی بھی, سارا سنت سے ثابت ہو گیا. اینڈ پہ جا کے بھینس ایک ثابت نہیں ہو رہی جی, اس کو ثابت کرنے سنت سے وہ ہونی ہے. کیا ہے, اللہ سے ڈر جائیں, نہ الجھائیں. انوسینٹ لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں, انہیں دین پر چلنے دیں. زیست مشکل ہے, اسے اور بھی مشکل نہ بنا. ہم نے زندگی کو اتنا مشکل بنا دیا. جائز ہے قربانی جی, آپ کیجئے قربانی.
قربانی کوئی ایسی بات نہیں ہے. کس کو؟ عقیقے کو جوائن کر سکتے ہیں, عقیقے میں عقیقے کے حساب ڈال سکتے ہیں. جلدی سے سنتے پڑھ لیجیے, ٹائم بہت ہو گیا. جی 6:30 بجے ہم